عمران خان کی رہائی، علیمہ خان کے بیٹے گرفتار، پولیس کا پہلے انکار پھر تسلیم، آرڈر کہاں سے آیا؟ 9 مئی کے واقعات کی 26 ماہ بعد کارروائی کیوں؟ چونکا دینے والے حقائق سامنے آ گئے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا ایک گہری حکمت عملی کا حصہ؟ ایک طرف سپریم کورٹ سے عمران خان کو 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت دی جاتی ہے، جسے پاکستان تحریک انصاف ایک تاریخی فتح، حق اور سچ کی جیت قرار دے کر ملک بھر میں خوشی مناتی ہے، مگر دوسری جانب صرف 24 گھنٹے کے اندر عمران خان کی بہن علیمہ خان کے دونوں بیٹوں شہریز خان اور شیر شاہ خان کی پے در پے گرفتاریوں نے نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نئی مشکلات کھڑی کر دی، بلکہ اس عدالتی فیصلے کی خوشی کو بھی تشویش میں ڈال دیا۔ شہریز خان کی گرفتاری کل شام پنجاب پولیس کے ہاتھوں ہوئی، جس کے بعد انہیں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے 30 دن کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی، مگر عدالت نے 8 روز کا ریمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی قوم یہ خبر ہضم کر رہی تھی، علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شیر شاہ خان کی گرفتاری نے ایک نئی ہلچل مچا دی۔ پولیس نے گرفتاری کی تصدیق کر دی، مگر پاکستان تحریک انصاف نے اسے اغوا قرار دے کر چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے سینئر اینکر پرسن شہزاد اقبال نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ایک نکتہ اٹھایا کہ کل جب علیمہ خان کے بڑے بیٹے شہریز خان کو گرفتار کیا گیا تو پی ٹی آئی کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ سادہ لباس میں ملبوس افراد نے گھر میں زبردستی گھس کر شہریز خان پر تشدد کیا اور زبردستی ساتھ لے گئے۔ اہم بات یہ ہے کہ ابتدا میں لاہور پولیس نے گرفتاری سے انکار کیا تھا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے لاہور پولیس چیف سے بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے شہریز کو گرفتار نہیں کیا، تاہم کچھ ہی دیر بعد ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور نے شہریز خان کی گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ شہزاد اقبال کا کہنا تھا کہ علیمہ خان کے دونوں بیٹوں کو 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے تقریباً 26 ماہ بعد گرفتار کیا گیا۔ اس دوران نہ صرف شہریز خان بیرون ملک سفر کرتے رہے، بلکہ عمران خان سے ملاقاتوں کی خبریں بھی آتی رہیں، مگر انہیں پہلے کبھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی گرفتاری پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نوید شاہ نے بی بی سی اردو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہریز خان مرکزی ایف آئی آر میں نامزد نہیں تھے، لیکن بعد ازاں ضمنی ایف آئی آر میں ان کا نام آیا، جس کی بنیاد پر اب گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ ان کی گرفتاری کے لیے پہلے بھی چھاپے مارے گئے تھے، لیکن وہ گرفتار نہیں ہو سکے تھے۔ اس پر سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی نے واضح کیا کہ شیر شاہ اور حساب نیازی اس دن صرف ایک ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ ایف آئی آر میں بھی صرف اتنا کہا گیا کہ وہ دونوں 9 مئی کے واقعے میں موجود تھے، جبکہ شہریز تو اس دن لاہور میں موجود ہی نہیں تھے، اس لیے ان کی گرفتاری کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ حفیظ اللہ نیازی نے مزید کہا کہ شہریز وہاں تھے ہی نہیں، شیر شاہ نے بھی کچھ نہیں کیا، اس لیے ان کی گرفتاری کا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز نہیں ہے۔ گرفتاری کی ٹائمنگ پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، خاص طور پر یہ کہ جس انداز میں انہیں گرفتار کیا گیا، کیا وہ طریقہ کار مناسب اور قانون کے مطابق تھا؟ اسی تناظر میں وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو میں کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ گرفتاری 23 ماہ بعد ہوئی، یہاں تو لوگوں نے دن مخصوص کر رکھے ہیں کہ اگر جمعہ ہے تو مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلہ آئے گا، فلاں دن ان کے خلاف اور فلاں دن ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں جب بھی کوئی بڑی پیش رفت ہوتی ہے تو ساتھ ہی کچھ اور بھی ہو رہا ہوتا ہے، مثلاً اگر عمران خان کی رہائی یا ضمانت ہو تو ان سے متعلق کوئی اور خبر آئے گی تو ملک میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک مہذب معاشرے میں کچھ اصول اور سماجی ضابطے ہوتے ہیں۔ اگر کسی پر واقع الزام ہو تو اسے گرفتار ضرور کیا جانا چاہیے، مگر قانونی دائرے میں رہ کر گھر کی 4 دیواری کا تقدس ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے، یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ دوسری جانب عمران خان کے بھانجے اور علیمہ خان کے بیٹے شہریز اور شیر شاہ کی گرفتاری پر منیف فاروق نے اپنے بلاگ میں شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے گرفتاری کی گئی، اس نے حکومت کو بھی پوزیشن لینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ 9 مئی کو ہوئے واقعات کو 2 سال 3 ماہ گزر چکے۔ اگر شہریز واقعی مطلوب تھے تو کیا پولیس نے پہلے کبھی چھاپے مارے؟ اگر وہ مفرور تھے تو عدالت سے ان کی گرفتاری کے لیے کیا کوئی کارروائی کی گئی؟ کیا انہوں نے کبھی ضمانت کے لیے اپلائی کیا تھا؟ اور ان کی درخواست
मुस्तरद हुई थी। इन तमाम सवालात का जवाब हुकूमत और पुलिस को देना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कभी कभार हालात ऐसे हो जाते हैं कि पुलिस को भी मालूम नहीं होता कि क्या करना है। इस गिरफ्तारी ने बहुत से सवालात को जन्म दिया, जिन्होंने पूरे निज़ाम इंसाफ पर सवाल खड़े कर दिए। अगर पुलिस ने गिरफ्तार करना था तो सामने से आ सकती थी, पीछे से क्यों गई? क्या ये तरीका जरूरी था? राना सनाउल्लाह, जो एक जिम्मेदार शख्सियत है, कह रहे थे कि पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, और 2 घंटे बाद पुलिस खुद कह रही है कि गिरफ्तार किया। इससे कबल कभी ये खबर नहीं आई थी कि अलीमा खान के बेटों के खिलाफ केसेस हैं या इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। वो तो बैरून मुल्क सफर कर रहे थे, आराम से अपने घरों में मुकीम थे। अगर कोई शख्स मफरूर होता है तो क्या इस तरह बेफिक्री से घर बैठ सकता है? क्या हालात की कोई वजाहत मौजूद है? मुनीफ फारूक ने मजीद कहा कि कल जब शाहरेज को गिरफ्तार किया गया तो इब्तदाई तौर पर गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई, बाद में तस्दीक कर दी गई कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इनके दूसरे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के अंदाज से इब्तिदा में अगवा का गुमान होता था, मगर अब पुलिस कह रही है कि वो 9 मई के मुकदमात में मतलूब थे। हैरत की बात है कि 2 साल 3 माह बाद अचानक पुलिस को याद आया कि इन अफराद को गिरफ्तार करना है।